بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کریں گے وہ ہے اپریل فول کے حوالے سے۔ یہ تہوار کیا ہے اور اپریل فول منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اگر کوئی آدمی مذاق میں جھوٹ بولے تو کیا وہ جھوٹ شمار نہیں ہوگا؟ کیا اپریل فول یہ فقط ایک مزاح ہے؟ ان سارے سوالوں کے جوابات ہم آج کی ویڈیو میں اور آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ ان ساری چیزوں پر بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ اپریل فول کی حیثیت قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ کہ آج کل جو لوگ اپریل فول مناتے ہیں اور وہ ایک تہوار کے طور پر لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں اور وہ خاص اس دن کو جھوٹ کے لیے مختص کرتے ہیں، کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ چنانچہ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے ہمیں رہنمائی کیا ملتی ہے۔ چنانچہ دور حاضر کی جو برائیاں ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ دور حاضر کی برائیوں میں سے ایک برائی اپریل فول بھی ہے تو یہ بات بالکل صحیح ہوگی۔ چنانچہ قرآن و حدیث کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، کہ جھوٹ افطرا تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ دوسری قرآن پاک کی آیت ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ تو بتوں کی ناپاکی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے بچو۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے اور نص صحیحہ سے ثابت ہے، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو یہ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ تو آگے ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ کن صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے، پھر وہ جو شریعت نے جو مذاق کی اجازت دی ہے وہ کس حد تک ہے۔ ایک اور آیت ہے قرآن پاک کی، سورۃ الزمر کی آیت ہے الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ جس میں بتایا گیا ترجمہ یہ کہ دیکھو خالص عبادت خدا ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور کوئی دوست بنائے ہیں ہم ان کو اس کے لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں۔ تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں خدا ان میں ان کا فیصلہ کرے گا۔ اور آخری کیا فرمائی، بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرہ ہے ہدایت کبھی نہیں دیتا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو جھوٹ آدمی ہے، جو جھوٹ بولنے والا آدمی ہے، اس کو کبھی راہ ہدایت نہیں مل سکتی۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے سورۃ توبہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا، کہ اے ایمان والو خدا سے ڈرتے رہو اور سچ بولتے رہو۔ اس سے پتہ چلا کہ سچوں کے ساتھ رہنا یہ اصل عبادت بھی ہے۔ چنانچہ یہ تو قرآن پاک کی کچھ آیات ہو گئی تھی اس حوالے سے کہ جھوٹ بولنا، لہذا نص صحیحہ اور نص قطعی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جھوٹ بولنا یہ ایک گناہ ہے۔ اگر ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے چاہے وہ تہوار کے طور پہ منائے گا، اس سے پتہ یہ چلے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ گناہ ہے، نص سے ثابت ہے، لہذا اس وجہ سے یہ حرام ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث پڑھتے ہیں بخاری کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، ان الصدق یہدی الی البر، اور فرمایا وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جانے والا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جانے والی۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ ان احادیث سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ جھوٹ بولنا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا تھا۔ یہاں تک کہ منافقین کے جو علامتوں میں سے علامت بیان کی ان میں سے ایک علامت یہ بھی تھی کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر حضرت ابو حمامہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو جھگڑا ہونے کے باوجود بھی
لڑائی کو چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اس کے لیے بھی میں ضامن ہوں۔ گویا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ کی اس روایت میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا گویا کہ وہ جنت کا ضامن بن جائے گا، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔ ان احادیث سے یہ پتہ چل گیا کہ جھوٹ بولنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی اجازت کتنی ہے۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا جو شریعت نے جو اجازت دی ہے کہ کچھ جھوٹ بول سکتے ہیں یا مذاق کر سکتے ہیں، تو وہ مذاق میں بھی جھوٹ اگر بول لیں تو جائز ہوگی؟ یاد رکھیے ایک اس حوالے سے ایک حدیث ہے، حضرت ام حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا جس نے دو آدمیوں کے درمیان صلح کی کوئی بات کر دی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر دو آدمی کے درمیان کوئی آدمی صلح کروانا چاہتا ہے تو وہ صلح کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن جھوٹ بھی اس نیت سے ہو کہ میں ان دونوں کے درمیان صلح کروا دوں۔ پھر ایک اور روایت ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کہتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات میں جھوٹ بولنے کی اجازت دیتے نہیں سنا، یعنی میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دے دی ہو کہ آدمی جھوٹ بول لے، سوائے تین باتوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے جھوٹا شمار نہیں کرتا۔ نمبر ایک کون؟ نمبر ایک وہ کہ جو لوگوں کے درمیان صلح کروا دے یا کوئی بات خود سے بنا کر کہہ دے۔ دوسرا وہ ایک شخص جنگ میں کوئی بات بنا کر کہے کہ جنگ کے حوالے سے کوئی آدمی کو کسی کو بھیجا مخبری کے لیے یا کوئی اس طرح کے لیے، تو وہاں پر اجازت ہے۔ اور تیسرا ایک شخص اپنی بیوی سے کوئی بات بنا کر کہے اور بیوی اپنے شوہر سے کوئی بات بنا کر کہے، تو فرمایا کہ یہ ایسے جھوٹ ہیں جو جھوٹ نہیں ہیں، چاہے وہ اس کی تعریف ہو، چاہے خاوند بیوی کی تعریف کرے اگرچہ وہ جھوٹی ہو لیکن اس کا دل بہلانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو شریعت نے جو مزاح کی اجازت دی ہے وہ بھی اس حد تک ہے۔ چنانچہ مزاح کے حوالے سے ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق فرمایا اور بظاہر دیکھنے والے کو لگ رہا ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن وہ بڑی کہنے لگی کہ میں جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ ہاں، بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی، البتہ بوڑھی عورت جوان ہو کر جنت میں چلی جائے گی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اپریل فول منانا یا اس قسم کا تہوار منانا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ مکمل طور پہ حرام ہے، اس کے تعلق ایک جھوٹ کے ساتھ ہے، اور بلا شبہ جھوٹ کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی ہمیں یہی مل رہا ہے کہ یہ جھوٹ گویا کہ یہ اللہ سے دوری کا سبب ہے، گویا کہ جو جھوٹ بولنے والا ہے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہم اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالیں، چاہے وہ ایک دن مخصوص ہو، چاہے اپنی پوری زندگی ہو، ہم کوشش کریں کہ ہماری پوری زندگی سے جھوٹ نکل جائے، ہمارے شب و روز اور ہمارے دن رات اس حال میں گزریں کہ ہمارے زندگی میں کوئی جھوٹ باقی نہ رہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کریں گے وہ ہے اپریل فول کے حوالے سے۔ یہ تہوار کیا ہے اور اپریل فول منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اگر کوئی آدمی مذاق میں جھوٹ بولے تو کیا وہ جھوٹ شمار نہیں ہوگا؟ کیا اپریل فول یہ فقط ایک مزاح ہے؟ ان سارے سوالوں کے جوابات ہم آج کی ویڈیو میں اور آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ ان ساری چیزوں پر بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ اپریل فول